بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 23 ہے، اور آج کے درس کا عنوان ہے ایمان، اسلام اور احسان کی تفسیر۔ چلیے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حدیث پڑھتے ہیں، ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل عليه السلام فقال ما الإيمان؟ فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر ایمان لے آؤ، اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان لے آؤ، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لے آؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث میں ایک صحابی کی جانب سے کیے گئے 3 امور سے متعلق سوالات کے جوابات موجود ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ سوال کرنے والے ایک شخص تھے، صحابی گویا، اور انہوں نے سوال کیا، 3 سوالات کیے، اور پیغمبر نے ان تینوں سوالات کے جوابات دیے۔ ایمان کی تفصیل کہ من ایمان، انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور مرنے کے بعد اس رب سے ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لے آؤ، اور یقین رکھتے ہو اگر ان تمام باتوں پر، تو یہ ہے ایمان۔ ظاہر بات ہے کہ ہم انشاءاللہ وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ کی ترتیب پر آگے دروس میں تفصیلات بیان کریں گے، یہاں تو ضمنی طور پر ہم نے یہ بات بتا دی ہے۔ اور یہ رہا ایمان کا معاملہ کہ ایمان کے بارے میں سوال کیا تو سرکار نے ایمان سے متعلق یہ جواب دیا، اور پھر پوچھا کہ اس نے پیغمبر سے کہ اسلام مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو اسلام کے متعلق سوال کے جواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اور فرض نمازیں قائم کرو، 5 وقت نمازیں، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، جو زکوٰۃ فرض ہے،
اور رمضان مبارک کے وہ پورے روزے رکھو جو فرض ہے. تو بس یہی ہے وہ اسلام جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے. اور تیسرا سوال کیا گیا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف فرمائی، تفصیل بیان کی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کیفیت میں ڈوب کر کرو کہ گویا تم اپنے اس پروردگار کو دیکھ رہے ہو جس کی تم عبادت کر رہے ہو. اور اگر اس کیفیت کے دل میں ٹھہرنے کے مقام تک ابھی نہیں پہنچے ہو تو کم از کم اتنا تو خیال کر لو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے کہ تم کس کیفیت میں ڈوب کر قیام، رکوع، قومہ، سجدہ اور قاعدہ کر رہے ہو. آئیے ہم سب مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کی تفصیلات کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، احسان کا وہ مقام بلند پائیں جس کی تفصیل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا دل ادھر ادھر نہ ہو، ہم نماز کی حالت میں کہیں سفر نہ کریں ذہنی طور پر، بلکہ ہمارا کام یہ ہو کہ جب اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جائیں تو ہمارا دماغ خالق کائنات کی طرف جائے، رب ذوالجلال کی طرف جائے، اور یوں اس کیفیت میں ڈوب کر نماز پڑھیں، عبادت کریں اللہ کی کہ میرا اللہ، کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر اتنے درجے تک ابھی نہیں پہنچ پائے ہو تو کم سے کم اتنا تو دل میں خیال کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تو ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں ہر ایک کو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.